بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں اذان کی تعلیم۔ بزاز نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اذان کی تعلیم دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک جانور دے کر سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس جانور کو براق کہتے ہیں۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا قصد فرمایا تو براق اچھلنے کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے براق تسلی رکھ، ان سے بارگاہ خداوندی کا اور کون معزز و مکرم ہے جو تجھ پر سواری کرتا۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور اس حجاب تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کے نزدیک ہے۔ اس دوران میں ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا تو سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ حضور، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں مکانی لحاظ سے دوسروں کی نسبت تجلیات الہیہ کے زیادہ نزدیک رہتا ہوں، لیکن اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک میں نے اس فرشتے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس فرشتے نے جواب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاب کے اندر سے آواز آئی، میرے بندے نے ٹھیک کہا ہے، واقعی میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی اذان کا ذکر کیا، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دستے اقدس تھام کر آسمان والوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھا دیا، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب پر واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرضی مخلوق اور سماوی سب پر فضیلت ہے۔ مصنف کتاب حاضہ یعنی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حجاب کا ذکر ہے وہ مخلوق کی نسبت سے ہے، ورنہ خالق کے لیے کوئی چیز حجاب بن سکتی ہی نہیں۔ مخلوق محجوب ہو سکتی ہے، لیکن خالق تو محجوب ہونے سے پاک ہے، کیونکہ محجوب وہ چیز ہوتی ہے جو مقدر اور محسوس ہو۔ پس اللہ تعالیٰ مخلوق کی بصارت، بصیرت اور ادراک پر جس چیز کے ساتھ جس طرح اور جب چاہے پردہ ڈال سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ عز و جلالہ ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم یعنی حجاب میں ہیں۔ پس راوی کے اس حدیث میں لفظ حجاب استعمال کرنے سے یہی مفہوم لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے حجاب رکھا ہے تاکہ وہ عظیم سلطنت، عظمت اور عجائب ملکوت اور شان حیروتی پر عین الیقین کے ساتھ اطلاع پانے سے حجاب میں رہیں۔ اسی معنی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول بھی دلالت کر رہا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک اس فرشتے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں بن سکتی۔ اسی معنی پر کعب احبار علیہ الرحمہ کا وہ قول بھی دلالت کرتا ہے جو انہوں نے سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں پیش کیا ہے کہ فرشتوں کے علم کی حد یہاں تک ہے اور انہیں احکام الہیہ بھی یہاں ملتے ہیں، اور ان کا علم اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا، یعنی اس سے آگے کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ رہا راوی کا یہ قول کہ الذی یلی الرحمن، وہ جو رحمان سے ملتا ہے، اس کا صحیح محمل یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ حجاب جو عرش رحمان سے ملتا ہے، یعنی اس کا محذوف مضاف عرش ہے، یا بڑی بڑی نشانیاں یا عظیم حقائق و معارف یا کوئی اور چیز جس کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مضاف کے محذوف ہونے کی قرآنی مثل یہ ہے، واسأل القریۃ، گاؤں سے پوچھ۔ یہاں مضاف اہل ہے جو محذوف ہے، یعنی جملے کو یہاں سمجھنا چاہیے کہ واسأل اہل القریۃ یعنی گاؤں والوں سے پوچھ۔ رہی یہ بات کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میں بہت بڑا ہوں، پس ظاہر اس کلام کا یہ ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب،
کسی آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھ کو اس سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات اگر صحیح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو ممکن ہے کہ آپ نے اس کے بعد یا اس سے پہلے دیکھا ہو اور آپ کی آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھا دیا گیا ہو۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ فصل 3، معراج جسمانی و روحانی۔ علماء متقدمین کا معراج کے جسمانی و روحانی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں ان کے 3 اقوال ہیں۔ ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ معراج روحانی ہے اور وہ بھی خواب کی حالت میں، جبکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے خواب حق ہیں اور وحی کی طرح ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری 728 عیسوی نے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے، حالانکہ ان سے اس کے خلاف مشہور ہے اور اسی کی جانب محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 58 ہجری سے حکایت کی گئی ہے کہ میں نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو گم نہیں کیا تھا، اور یہ فرمان رسالت بھی کہ اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 93 ہجری کا یہ قول کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں محو خواب تھے، اور پھر باقی واقعہ بیان کیا، اور اس کے آخر میں ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 544 ہجری فرماتے ہیں، سلف اور مسلمانوں کی بڑی بڑی ہستیاں اس جانب گئی ہیں کہ معراج جسم کے ساتھ بیداری میں ہوئی، اور یہ قول حق ہے، اور یہی ابن عباس، جابر، انس، حذیفہ، عمرو، ابو ہریرہ، مالک بن ساسا، ابو حبہ بدری، ابن مسعود، ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن بصری، ابراہیم، مسروق، مجاہد، اکرمہ اور ابن جریر جیسے حضرات صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی اسی جانب دلالت کرتا ہے۔ یہی امام ابن جریر طبری، امام احمد بن حنبل اور مسلمانوں کی عظیم جماعت واضح اکثریت کا قول ہے، اور متاخرین میں سے اکثر فقہا، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا یہی قول ہے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ معراج کا وہ حصہ جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک ہے وہ جسمانی ہے اور بیداری کی حالت میں، لیکن بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جو معراج کروائی گئی وہ روحانی ہے، اور وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ترجمہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کی ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جس عظیم قدرت پر تعجب کیا جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس بزرگی کے باعث آپ کی تعریف کی جاتی ہے اور جس معراج کے ذریعے آپ کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کی انتہا اس آیت میں مسجد اقصیٰ تک بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ سے آگے بھی جسمانی معراج ہوئی ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا، کیونکہ وہ تو تعریف میں اور بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد مذکورہ دونوں فریقوں، پہلے اور تیسرے نے اس بات میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اس نماز کے بارے میں حضرت انس وغیرہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایتیں گزر چکی ہیں۔ اس نماز کا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 36 ہجری نے انکار کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آنے تک براق کی پیٹھ سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توفیق الہی کے ذریعے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حق اور درست بات انشاءاللہ تعالیٰ یہی ثابت ہوگی کہ معراج کا سارا قصہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا، اور اس پر آیت اور صحیح و قابل اعتبار احادیث دلالت کرتی ہیں۔ ظاہر معنی اور حقیقت سے پھر انہیں پھرا نہیں جاتا، مگر جب وہ بات محال ہو تو جسم کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں معراج ہونا محال کب ہے؟ علاوہ بری اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو فرمایا جاتا کہ بے روحی عبد ہی اپنے بندے کی روح کو اور بے عبد ہی اپنے بندے کو نہ فرمایا جاتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تو ما زاغ البصر وما طغى فرمایا ہے۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو نہ اس میں کوئی نشانی تھی نہ معجزہ۔ تری حالات کفار اس کو بعید جان کر انکار نہ کرتے
اور کمزور ایمان والے مسلمان مرتد نہ ہوتے اور فتنے میں نہ پڑتے۔ چونکہ خواب کی ایسی باتوں کا انکار نہیں کیا جاتا، لہذا وہ بھی انکار نہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ وہ جان گئے کہ واقعات معراج کی خبر دینا جسمانی اور بیداری کی حالت میں ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ آپ کے انبیاء کرام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھنا، حضرت انس کی روایت کے مطابق یا دوسرے کی روایت کے بموجب آسمان میں پڑھنا، اور جبرائیل علیہ السلام کا براق لے کر آنے کا ذکر کرنا، معراج کی خبر دینا، آسمان کے دروازے کھلوانا، وہاں یہ پوچھا جانا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کا جواب دینا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نیز انبیاء کرام سے آسمان میں ملاقات کرنا اور اس کے مرحبا وغیرہ کہنے کی خبر دینا، اور نماز کی فرضیت کا معاملہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے لوٹنے کی خبر دینا، اور معراج کی بعض خبروں میں ہے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی جانب چڑھ گئے۔ آگے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر مجھے لے کر اتنا اوپر گئے کہ انتہائی بلندی پر جا ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ میں قدموں کے چلنے کی آوازیں سننے لگا، اور بے شک میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور بے شک میں جنت میں داخل ہوا اور اس میں وہ چیزیں دیکھیں جن کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما المتوفی 68 ہجری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ آنکھ کا دیکھنا ہے، خواب کا دیکھنا نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری سے مروی ہے کہ میں خطیم میں سو رہا تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے میری ایڑی کو دبایا، پس میں اٹھ بیٹھا، لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا تو میں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ یہی واقعہ 3 دفعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیسری دفعہ اس نے میرا بازو پکڑا اور مسجد کے دروازے تک لے گیا، وہاں ایک جانور تھا، جیسا کہ آپ نے براق کی خبر دی ہے۔ حضرت ام ہانی کی روایت، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اس رات آپ میرے غریب خانے میں جلوہ افروز تھے، اور آخر میں آپ نے نماز عشاء پڑھی اور ہمارے درمیان میں ہوئے خواب ہو گئے تھے۔ فجر طلوع ہونے سے ذرا پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیدار کر دیا تھا۔ جب آپ صبح کی نماز ادا کر کے فارغ ہو گئے اور ہم بھی، تو آپ نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے آخر میں تمہارے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جیسا کہ تم نے مجھے اس وادی میں دیکھا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس گیا اور اس میں نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز اب تمہارے ساتھ پڑھی ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کو جسمانی معراج ہوئی۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 13 ہجری نے بارگاہ رسالت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، شب معراج میں نے آپ کو تلاش کیا لیکن در دولت پر جلوہ افروز نہ پایا۔ آپ نے جواباً مجھے فرمایا کہ حضرت جبرائیل مجھے اٹھا کر مسجد اقصیٰ لے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 24 ہجری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اس رات میں نے مسجد حرام کے اگلے حصے میں نماز عشاء ادا کی۔ اس کے بعد میں صخرہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس 3 برتن ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا باقی حصہ بیان کیا۔ یہ تصریحات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ جسمانی معراج کا ہونا محال نہیں ہے، اسی لیے ایسی جملہ روایات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 32 ہجری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی جبکہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ یہ واقعہ آخر تک بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 93 ہجری کی روایت میں ہے کہ میرے پاس وہ آئے اور مجھے چاہے زمزم پر لے گئے، پھر میرا سینہ چاک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 58 ہجری کی روایت میں ہے کہ بے شک میں نے رکاوٹ محسوس کی جب قریش مجھ سے وہ باتیں پوچھ رہے تھے بیت المقدس کے بارے میں جن کی جانب میں نے توجہ نہیں کی تھی، پس مجھے اس بات سے اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، پس اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر میرے سامنے پہنچا دیا۔ ایسا ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 78 ہجری سے مروی ہے، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 24 ہجری سے مروی۔ حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب لوٹ آیا اور انہوں نے اپنا پہلو بدلا نہیں تھا۔ فصل نمبر 4، معراج کو خواب کا واقعہ بتانے والوں کے دلائل کا ابطال۔ ان حضرات نے اپنے دعوے کی دلیل اس ارشاد باری تعالیٰ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو،
کو بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رویا یعنی خواب رکھا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس کے لیے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ آیت اس خیال کا رد کر رہی ہے، کیونکہ یہ اگر خواب کی بات ہوتی تو اسے سیر قرار نہ دیا جاتا، اور فتنۃ للناس سے بھی ہماری تائید ہو رہی ہے، اور خواب میں آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے جبکہ سیر پورے انسانی جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ نیز خواب کی بات میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں ہر کوئی ایسے خواب دیکھ لیتا ہے کہ وہ ایک ساتھ میں زمین کے مختلف مقامات پر ہو آیا ہے۔ علاوہ بری اس آیت وما جعلنا رویا کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس جانب گئے ہیں کہ یہ قضیہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ اس کے سبب لوگوں کے دلوں میں واقع ہوا اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور ان حضرات کا یہ قول کہ حدیث میں اس کا نام منامی خواب کی حالت میں رکھا گیا ہے، اور ان کا قول ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ میں خواب اور بیداری کے درمیان تھا، اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حجت نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ جب فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ محو خواب ہوں، یا معراج کے لیے چلنے کی خاطر جب پہلی بار فرشتہ آیا تو آپ سو رہے ہوں، لیکن حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ معراج کے سارے واقعات کے درمیان آپ سوتے ہی رہے۔ ہاں، آپ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا، شاید اس جاگنے سے اصبحت یعنی صبح کرنا مراد ہو، یا دولت خانے میں واپس آ کر سو گئے ہوں اور یہ دوبارہ جاگنا مراد ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی یہ سیر ساری رات نہیں رہی بلکہ رات کے ایک حصے میں تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ میں پھر بیدار ہوا اور میں مسجد حرام میں تھا، یہ حالت آپ کی اس وجہ سے ہوئی ہو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اس کے عجائبات کے مطالعے نے آپ کو ڈھانپ لیا ہو، اور ملائے اعلیٰ کے مشاہدے اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے معائنے نے آپ کے باطن کو ورفتہ کر دیا ہو، اور اس کیفیت سے جب آپ نے بشری حالت کی جانب عود فرمایا تو مسجد حرام میں تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نیند اور بیداری دونوں اپنے اصلی معنی میں ہوں، جو ان لفظوں کا مقتضی ہے، لیکن یہ سیر جسم کے ساتھ کروائی گئی ہو اور آپ کا قلب مبارک حاضر رہا ہو، کیونکہ رویا الانبیاء حق تنام آیونہم ولا تنام قلوبہم، انبیاء کرام کا خواب برحق ہوتا ہے کیونکہ ان حضرات کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے۔ اور بعض نکتہ دان حضرات نے اس عمل کی جانب میلان ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا آنکھیں بند کرنا شاید اسی لیے ہو کہ محسوسات میں سے کوئی چیز آپ کی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی جانب مشغول نہ کر لے، لیکن انبیاء کرام کو نماز پڑھاتے وقت یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معراج کے دوران آپ کی مختلف حالتیں نہیں ہوں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہاں چت لیٹنے کو سونے والی کی حالت ہونے کے باعث نیند سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عبد بن حمید کی وہ روایت جو انہوں نے حمام سے کی ہے وہ اس خیال کو تقویت دیتی ہے جس میں ہے کہ میں سو رہا تھا، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں چت لیٹا ہوا تھا، اور دوسری روایت میں ان کا یہ قول ہے کہ میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا۔ پس ہو سکتا ہے کہ حیت کے باعث آپ نے اس حالت کو نیند کہا ہو، جیسا کہ اکثر سونے کی حیت یہی ہوتی ہے۔ بعض حضرات اس جانب گئے ہیں کہ واقع معراج پر یہ اضافے یعنی نیند کی حالت میں بتانا اور شکم مبارک کے چاک کرنے کا ذکر کرنا اور رب عزوجل کی نزدیکی وغیرہ کی اس حدیث میں جو واقع ہیں، یہ اسی حدیث میں ہیں جو شریک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 140 ہجری کی اس روایت میں ہیں جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، اور یہ باتیں ان کی روایت سے منکر ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ آپ کے بچپن میں ہوا تھا، اور نبوت سے بہت ہی پہلے، اور اسی لیے اس حدیث میں کہا ہے کہ بعثت سے پہلے، حالانکہ معراج کا واقعہ بالاجماع بعثت کے بعد پیش آیا ہے۔ بس یہ سب باتیں روایت انس کے ان اضافوں کو ناقابل یقین ٹھہرا رہی ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ترک سے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے دوسروں سے روایت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ بات نہیں سنی۔ اسی لیے کبھی تو کہتے ہیں کہ مالک بن سعصع سے، اور امام مسلم کی کتاب میں ہے کہ شاید مالک بن سعصع سے ہو۔ یہاں یہ بات شک کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 32 ہجری حدیث بیان کرتے تھے۔ رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو گم نہیں کیا تھا، اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشاہدے سے نہیں فرمایا، کیونکہ اس وقت تو انہیں شرف زوجیت حاصل ہی نہیں ہوا تھا، اور نہ ان کی عمر ہی اتنی تھی کہ کسی بات کو یاد رکھا جا سکتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت وہ پیدا بھی نہ ہوئی ہوں، کیونکہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ واقعہ معراج کب ہوا۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 124 ہجری اور ان سے موافقت رکھنے والوں کا قول ہے کہ معراج شریف
ابتدائی اسلام میں بعثت کے 1.5 سال بعد ہوئی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ہجرت کے وقت 8 سال تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، جبکہ ثواب کے نزدیک یہی قول ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ ان میں سے ہر قول کے دلائل 22 سے طوالت ہیں، جن سے ہمیں یہاں سروکار نہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس واقعے کو کسی دوسرے سے روایت کیا ہے، تو ان کا سنا ہوا بیان دوسروں کے ذاتی بیانات پر راجح کس طرح ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایات میں بطور نص وارد ہے، اور وہ سارے بیانات اس بیان کے خلاف ہیں، یعنی حدیث عائشہ پایا ثبوت کو بھی نہیں پہنچی، جبکہ دوسری حدیثیں اس کی نسبت زیادہ پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور حدیث امہانی سے ہماری مراد وہ روایت نہیں ہے جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز حدیث عائشہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک مجھ سے گم نہیں ہوا تھا، حالانکہ انہیں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف مدینہ منورہ میں حاصل ہوا تھا۔ یہ جملہ وجوہات حدیث عائشہ کی تضعیف کر رہی ہیں۔ ہاں، جس بات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول صریح دلالت کر رہا ہے، وہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جسم مبارک کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اگر ان کے نزدیک واقعہ معراج خواب کی بات ہوتی تو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ رؤیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، فرمایا ہے، چونکہ اس آیت میں رؤیت کو دل کی جانب منسوب کیا ہے، لہٰذا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ مذکورہ رؤیت بحالت خواب یا وحی کے ذریعے دیکھنا ہے، نہ کہ آنکھوں سے یا کسی دوسری حس کے ذریعے مشاہدہ کرنا۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، اس کی معرض ہے کیونکہ اس آیت میں رؤیت کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی جانب منسوب کیا ہے، اور مفسرین کرام نے ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آنکھ نے جس حقیقت کو دیکھا، دل نے اس میں کوئی شک یا وہم محسوس نہ کیا، بلکہ اس رؤیت کی تصدیق کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے دل نے اس چیز کا انکار نہ کیا جو آپ کی چشمان مبارک نے دیکھا تھا۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔